حلیہ تبریک ہے تو چند الفاظ میں مجھے کہنا ہے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ان کا ایک مرید آ کے کہتا ہے کہ جی بڑا شور و خوف ہے اس بات پر، تو آپ چونکہ ولی کامل ہیں اور سید زادے ہیں، خواجہ معین الدین کا اصل نام سید حسن تھا، تو آپ بتائیے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے کچھ۔ تو خواجہ کہنے لگے کہ گھر سے قرآن پاک لے کر آؤ۔ گھر سے قرآن پاک لے کر آیا، اس نے سمجھا کہ سرکار کوئی آیت کو ریفرنس دکھائیں گے میرے موضوع کے حوالے سے۔ سارے میری طرف دیکھیے گا، خواجہ نے قرآن پاک پکڑا تو ایسے شادی جلد کو الگ کیا اور جلد کو الگ کر کے میری طرف دیکھیں گے سارے یوں پھینکنے لگے۔ یوں جب پھینکنے لگے تو کہتا کیا کر رہے ہیں؟ تو خواجہ نے کہا قرآن پاک تو یہ تو گدے کی جلد ہے۔ کہنے لگا خواجہ چاہے گدے کی جلد ہے لیکن اس جلد میں قرآن تھا، اس جلد میں قرآن تھا۔ خواجہ نے کہا تجھے یہ تاج کمپنی چاند کمپنی یہ ہندوستان کے سیاہی سے لکھا ہوا قرآن جس جلد میں ہے اس کی عظمت نظر آ رہی ہے، تو جو نعت قرآن مصطفیٰ جس ابو طالب کی خدا نے جھولی میں ڈالا ہے۔ میں آج ایک خاص عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کے معانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں آج خاص عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاہ جی یہ تو لفظ ہے نا توریت، لفظ ہے تورات، لیکن توریت عام معنی عام بولا جاتا ہے۔ تورات کا معنی میں ڈکشنری سے کتابوں سے دیکھنا چاہے مجھے آسانی سے مل گئے۔ تورات ہے برات سے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، دبا دینا، یعنی ایسی کتاب جو باطل قوتوں کو دبا دے۔ اچھا زبور یہ ہائبرو لینگویج سے عبرانی زبان سے ہے، زبور ہے زبر سے، اس کا معنی ہے سالڈ چیز، کوئی پکی مضبوط سالڈ، یعنی ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے ظالم باطل قوتوں کے سامنے بڑی مضبوط ہو۔ انجیل اینجل، یہ انگلش میں بھی یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے فرشتے کو، ہائبرو لینگویج میں بھی اور انگلش میں بھی اینجل کہتے ہیں۔ اینجل سے انجیل ہے، یعنی فرشتے کے ذریعے جو کلام آیا اسے انجیل کہا گیا۔ اب بات آ گئی قرآن کی۔ میں حیران ہوں برصغیر میں اسلام کے ٹھیکیداروں سے کہ پلے گروپ کی کتابوں میں قرآن کا معنی ہونا چاہیے تھا، نرسری کی کتاب میں ہونا چاہیے تھا، چلو کم از کم پرائمری تک بچے کو پتا ہوتا لفظ قرآن کا معنی کیا ہے۔ تورات کا معنی مجھے آسانی سے مل گیا، زبور کا معنی مجھے آسانی سے مل گیا، انجیل کا مطلب مجھے آسانی سے کتابوں سے مل گیا، لیکن قرآن کا معنی میرے جیسے خطیب طالب علم کو محنت کرنا پڑی۔ میں نے کہا اس کا معنی مولویوں نے عام کیوں نہیں کیا؟ پھر پتہ چلا اس میں بھی کچھ چکر ہے۔ جب قرآن کا معنی نکالا تو اس کا معنی ہے لفظی معنی پڑھا ہوا، پڑھا جا چکا۔ قرآن کا معنی ہے پڑھا ہوا، پڑھا جا چکا۔ کیا آج مفتیوں نے پڑھا تو قرآن قرآن ہوا، یا صحابہ کرام نے پڑھا تو قرآن قرآن ہوا؟ نہیں۔ سورہ یوسف اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ کہتا میں نے بھیجا ہی قرآن ہے، بھیجا ہی پڑھا ہوا ہے۔ میرے اللہ کر بھیجا ہی پڑھا ہوا ہے۔ چلو آسان بات کرتے ہیں، لائف میری بات بھی جا رہی ہے کہیں۔ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جب دنیا میں آیا
تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ قرآن جب دنیا میں آئے بچوں کے سمجھنے کے لیے کر رہا تو ڈبہ پیک نہیں آیا، اسے پہلے کسی نے پڑھا ہوا تھا۔ بھئی آج کے دن کی نسبت سے میں نے کچھ کہنا چاہا ہے، نسبت خاص بات ہے جو کرنا چاہ رہا۔ اچھا اگر دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا ہوا تھا تو کس نے پڑھا؟ اسی قرآن سے پوچھتے کہ تجھے نازل ہونے سے پہلے کس نے پڑھا؟ نہ کوئی روایت پڑھوں گا، نہ کوئی کسی حدیث کا ریفرنس دوں گا۔ یہ میری جانب دیکھیں، لمبا بھی نہیں پڑھتا، میں مختصر پڑھتا ہوں، بات خاص کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو نوازی شروع ہو گئے۔ سورہ القصص، میں ممبر پہ قرآن لے کے آیا ہوں۔ سورہ القصص آیت نمبر 52-53 اللہ ارشاد کر رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں، الذی ایک، اللذان دو، خطیب ہے، طالب علم ہے اور عالم دین ہے وہ بیٹھے، الذین جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ بہ یؤمنون، کچھ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جنہیں کتاب عطا کر دی نازل ہونے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے۔ آگے سنیے، یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہم تو اس پر پہلے سے ایمان رکھتے ہیں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ اللہ کی طرف حق سے حق ہے۔ اِنَّ كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کچھ ہیں، واحد نہیں، دو نہیں، جمع کا لفظ ہے، کچھ ہیں جنہیں قرآن عطا کر دیا، الکتاب عطا کر دیا نازل ہونے سے پہلے۔ میں چونکہ یہ کائنات کا مشترکہ مقام ہے اور مخدومہ باب مدینۃ العلم کی گیٹی کا در اقدس ہے، تو میرا پوری دنیا سے یہ سوال ہے وہ لوگ بتائے جائیں جن کو قرآن عطا کر دیا نازل ہونے سے پہلے۔ کیا کہوں، اگر تم ایک بھی نہ بتا سکو تو میں 14 بتا سکتا ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کسی کو کوئی چیز یاد ہونا، میں نے بالکل درست فرمایا، وہ فرما رہے پورا گھرانہ ہی قرآن ہے، جن کا 6 ماہ کا بھی بولے تو قرآن ہی بولتا ہے۔ تو کسی کو کوئی لفظ آتا ہونا اس کے منہ پہ آتا ضرور ہے۔ اگر قرآن نزول سے پہلے پڑھا گیا ہے تو کسی کے منہ پہ بھی آ سکتا ہے۔ بھائی نبی پاک کی شادی جناب خدیجہ مخدومہ سے 25 برس کی عمر میں ہوئی، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، قرآن نازل شروع بظاہر قرآن نازل ہونا شروع ہوا 40 سال کے بعد۔ قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے مصطفیٰ کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے علی کے باپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اپنے بیٹوں کو قرآن جیسا سمجھتے ہیں، قرآن کو اپنے بیٹوں جیسا سمجھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کس کے بیٹے کہتے ہیں جو قرآن جیسے ہیں؟ قرآن جن جیسا ہے۔ اللہ کہہ رہے اللہ دینا الحمدللہ
آپ جنہیں آپ سلامت رہے مولا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہ عرض کروں، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہو کہ یہ جو تبلیغ والے ہوتے ہیں، بڑے نیک درویش لوگ، بڑے اچھے آدمی ہوتے ہیں، وہ اپنا کرایہ وغیرہ خرچ کر کے شہر گاؤں جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، حق کی باتیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، برائیوں سے روکنے کی باتیں، اور سوتے بھی مسجد میں ہیں، کسی کو زحمت نہیں دیتے، ان کے پتیلے اور وہ سارا سامان بھی اپنا ہوتا ہے، لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے غور سے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں بیٹے کے پیچھے گیا تو وہ میں اوپر جو سیڑھیاں چڑھ گیا تو ہاسٹل کے کمرے تھے، میں نے پوچھنا تھا اپنے بیٹے محسن کا، تو وہی کمرے کے باہر لکھا تھا عباس۔ میں نے کہا یہ کوئی مومن لڑکا ہوگا، تو چلو میں اس سے پوچھتا۔ میں نے نوٹ کیا تو وہ لڑکا نکلا، اس کی ادھر سے مجھے نہیں تھی اور داڑھی تھی لمبی، تو میں نے کہا آپ کا نام ہے عباس؟ وہ کہنے لگا نہیں میرا نام عبدالاحد۔ میں نے کہا یہ کس کا نام ہے؟ کہنے لگا یہ کسی کا نہیں، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ تبلیغ والے آتے ہیں تو وہ بڑا ہمیں بے وقت ڈسٹرب کرتے، تو جہاں عباس علی حسین لکھا پھر اس دروازے کو نہیں کھٹکاتے۔ دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتے۔ میں نے کہا، میں نے غور کیا، میں نے کہا یار لوگ اتنے تنگ ہیں، وہ کوئی شرارت کی بات نہیں کرتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، نیک باتیں، نماز پڑھو، اچھی اچھی بات، لوگ سننا کیوں نہیں چاہتے؟ دوسری طرف ذاکرہ حسین کا شاہ جی نے مجھے میرے جیسے خاکسار کو بھی کال کیا اور کہا کہ جی آپ نے حاضر ہونا مختومہ کی بارگاہ میں، یہ آپ کا ٹائم ہے، آنا ہے، ہمیں نیازیں دی جاتی ہیں، اکاؤنٹ نمبر پوچھا جاتا ہے، پہلے نیازیں دی جاتی ہیں اور بلایا جاتا ہے، پھر سن رہے ہیں اور غور سے، اور یہ سارا میں نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ برائیوں کی نشانی تو کرتے ہیں، وہ زہر بتاتے ہیں، علاج میں بتاتے ہیں۔ حسین کے ممبر پہ ہم زلزلہ بھی بتاتے ہیں، زلزلہ روکنے والے بھی بتاتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ تو ایک بات آ گئی یاد انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کہ یہ واقعہ ہے کہ رات کو بارش، عشاء کے بعد بارش شروع ہوئی، تو کچا گھر تھا مسلمانوں کا، انہوں نے قرآن پاک کو پکڑا، اور ساتھ ہندوؤں کا گھر تھا، دستک دی، ان کا گھر کچھ بہتر تھا، کہنے لگے کہ وہ گھر کی چھت ٹپکنے لگ پڑی ہے تو اسے آپ اپنے گھر رکھ لیں۔ ہندو نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، وہ چادر جو ابھی تم نے بھی سر پہ نہیں لی، اس پوتر چادر کو یعنی پاک چادر کو میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ اس کی اہلیہ نے اس کے ہاتھوں پہ رکھا، تو اس نے مسلمان سے کہا کہ اب رکھو تم قرآن، اس نے رکھا، تو اس نے اپنے گھر میں اونچی جگہ رکھ دیا۔ بارش مسلسل اتنی ہوئی کہ ان کا گھر اور چھت بہتر ہونے کے باوجود ایٹ لاسٹ آخر کر وہ بھی ٹپکنے لگ پڑی۔ وہ جہاں قرآن پاک رکھا تھا وہاں سے چھت ٹپکنے لگی، اس نے وہاں سے اٹھا لیا، دوسری جگہ رکھا وہاں سے چھت ٹپکنے لگ پڑی۔ وہ ہندو رات بھر ہاتھوں پہ کبھی ادھر لیے پھرتا رہا، تہجد کا وقت ہوا، اس خالق کی قبولیت ہو گئی، اس کے آنکھوں سے آسمانوں کے حجاب ہٹ گئے، اور اللہ جانے کس ہستی کی آواز تھی جس نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ اب وہ بے چین ہے کہ اذان فجر ہو اور میں مسجد جاؤں، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ اذان فجر ہوئی تو وہ دوڑا مسجد پہنچا، مسلمان بھی آئے، مولوی نے دیکھا کہ یہ تو فلاں ہندو ہے، اس نے فوراً مسلمانوں کا پکڑا اس کو، اس نے ہماری مسجد کو پلیت کر دیا ہے، یہ ہندو اس مسجد میں آ گیا۔ مسلمانوں نے مارنا شروع کیا اسے، مار کھاتے کہتا ٹھہرو مجھے اس مولوی سے بات کر لینے دو، اس کے بعد چاہے میری جان نکال لینا۔ وہ رکے تو اس نے کہا کہ مولوی سے یہ بتائیں آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا الحمدللہ میں حافظ ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے؟ اس نے کہا بچیاں بیٹیاں پڑھنے آتی ہے 200-400 قرآن پاک گھر میں۔ اس نے کہا مسجد میں؟ کہنے لگا یہ الماری بھری ہے 500 قرآن پاک مسجد میں ہے۔ وہ کہتا سر اٹھا، تیرے گھر میں قرآن،
تیری مسجد میں قرآن، تیرے سینے میں قرآن، تجھے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میرے گھر ایک رات رہا ہے۔ جاگو یار، آپ جی آپ سلامت ہو، میرے گھر ایک رات رہا ہے تو میرے آسمانوں کے حجاب ہٹ گئے ہیں، میں بتا سکتا ہوں کون سے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیرے سینے میں قرآن ہے، تجھے اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ میں ہندو نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہوں، پتا چلا یہاں سے پڑھنا اور ہے، یہاں سے پڑھنا اور اگر قرآن قلب سے پڑا ہوتا تو پتا چلتا اس قرآن میں ابو طالب کی کتنی شان بیان کی گئی ہے۔